سب سے پہلے درس شروع کرنے سے پہلے مناسب ہے کہ میں کچھ سوالات جو آپ حضرات کے آئے ان سوالات کو پہلے ڈسکس کر لوں. تو آپ حضرات توجہ سے چند سوالات ہم لیتے ہیں، ان کو توجہ سے سماعت کر لیں، اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد اگلی عبارتیں ہم تلاوت کریں گے، ترجمہ کریں گے اور کچھ قدر کفایت تشریح کریں گے. ایک سوال اس تعلق سے آیا کہ ازلی سے مراد ماضی میں ہمیشگی اور ابدی سے مراد آئندہ ہمیشگی ہے. اس تفصیل سے ذات باری تعالیٰ کے لیے زمانہ لازم آیا، حالانکہ ذات باری تعالیٰ اس سے پاک ہے، لہذا اس پر وضاحت فرما دیں. اس پر وضاحت یہ ہے کہ یہ ہماری اپنی اس موجودگی کے اعتبار سے یہ بیان کیا گیا، جیسا کہ اس کتاب میں بھی لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ازلیت اور ابدیت. تو ازلیت جو ہے وہ زمانے ماضی کی طرف نسبت کرتے ہوئے اور ابدیت زمانے مستقبل کی طرف نسبت کرتے ہوئے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے لیے زمانہ ہونا لازم نہیں. جب ازلی کہہ دیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی اس کے لیے ابتدا نہیں ہے، تو زمانے کے لیے تو ابتدا ہوگی. اور جب ابدی کہہ دیا تو اس کا مطلب یہی کہ کوئی اس کے لیے انتہا نہیں. اسی لیے انہوں نے قدیم بلا ابتدا اور دائم بلا انتہا کہا. تو یہ ہے معاملہ. اور رہا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے زمانہ نہیں ہے، یہ ایک مشکل ترین مسائل میں سے ہے، اور اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے اس کی بڑی تفصیل کی ہے کہ چونکہ فلاسفہ زمانے کو بھی قدیم مانتے ہیں، کہ جب بھی آپ کہہ دیں گے کہ کوئی ایسا وقت گزرا جب کہ زمانہ نہیں تھا اور اس کے بعد پھر زمانہ موجود ہو گیا، تو زمانے کے لیے خود زمانہ لازم آ گیا، اور یہ عقل میں جو ہے یہ بات آ نہیں سکتی. اس لیے وہ لوگ اس کی قدامت کے قائل ہوئے، اور یہ مشکل ترین مسئلہ تھا جس کو اعلیٰ حضرت نے الکلمۃ الملہمہ میں حل کیا، اور آپ نے ثابت کیا کہ زمانہ اس کا وجود خارجی حقیقی ہے ہی نہیں، بلکہ یہ اس کا وجود محض اعتباری اور انتزاعی ہے. اس لیے جو بھی آپ بات کہہ لیں کبھی بھی زمانے کے لیے زمانہ لازم نہیں آئے گا، کیونکہ زمانہ جن چیزوں سے انتزاع زمانے کا ہوتا ہے وہ یہی یا تو زمانہ مقدار حرکت فلک کا نام کہہ لیجئے، اور یا پھر سورج اور چاند کی گردش کا نام کہہ لیجئے. تو جب تک یہ آسمانی سسٹم نہیں ہوگا تو پھر زمانہ سمجھ میں کیسے آئے گا؟ تو جب اللہ تعالیٰ نے اسی کو پیدا کیا تو پھر زمانے کو بھی پیدا کیا. یہ ایک مشکل ترین بحث ہے، اس لیے ہم اسے فی الحال نظر انداز کرتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ازلی ہے، اور ازلیت سے معنی یہی کہ اس کے لیے کوئی ابتدا نہیں ہے، اور ابدیت کا معنی یہ کہ مستقبل کی طرف، یعنی ہمارے اعتبار سے تقریب فہم کے لیے مستقبل اور ماضی کہا گیا. کوئی ایسا وقت نہیں جب کہ وہ ختم ہو جائے اور اس کی انتہا ہو. اسی طرح سے دوسرا سوال ہے، اوہام و افہام سے جزئی اور کلی کی طرف اشارہ ہے، لہذا ذات باری تعالی جزئی ہے یا کلی یا دونوں سے مجرد ہے؟ اس پہلو پر وضاحت فرمائیں. ہاں، اوہام و افہام میں نے بتایا کہ امام طحاوی بہت سارے مقامات پر یعنی بہت زیادہ یہ مترادفات استعمال کرتے ہیں، لیکن یہاں پر اوہام وہم کی جمع ہے، جس سے مراد وہ قوت عاقلہ جو کہ جس سے جزئیات کا تعقل کیا جائے، اور افہام سے مراد وہ قوت عقل کی جس سے کلیات کا تعقل کیا جائے. تو یہاں تو اس کی نفی ہو رہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جزئی یا کلی ہونا کیسے ثابت ہوگا؟ یعنی جس قوت سے جزئیات کا ادراک کیا جاتا ہے اور جس قوت سے کلیات کا ادراک کیا جاتا ہے، وہ دونوں قوتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تک جو ہے پہنچ نہیں سکتی، اس کا ادراک نہیں کر سکتی. یہ مطلب ہے. اور اسی طرح سے لہذا ثابت ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی جزئی اور کلی دونوں سے مجرد ہے. ایک سوال کسی صاحب کا، محمد آصف رضا فرماتے ہیں کہ عقائد میں تقلید جائز نہیں، اس مسئلے کو دوبارہ واضح کر دیں. یہ بھی بڑی دقیق بحث ہے، اور صرف میں نے اشارہ کیا تھا کہ علم کلام میں اور عقائد میں یہ بات مشہور ہے کہ عقائد میں تقلید جائز نہیں ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ یہ چیز اپنے عموم پر نہیں ہے،
کہ ہاں اصول عقائد میں تقلید جائز نہیں ہے، بلکہ آدمی کو اسے مان کر کے دل سے اس پر یقین کر کے، تقلید کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہمیں چاہے معلوم ہو چاہے نہ ہو ہم مانتے ہیں، ہم اس پر عمل کرتے ہیں، دلیل کے ذریعے یا حواس سے ظاہرہ کے ذریعے یا باطنہ کے ذریعے اس پر تیقن نہ ہو پھر بھی ہم مانتے ہیں، یہ ہوئی تقلید۔ اور یہاں اس معنی میں تقلید بالکل درست نہیں ہے، کیونکہ دل سے ماننا ہے، تصدیق بالجنان میں اس وقت ہوگا جبکہ آپ سمجھ چکے ہوں، مان چکے ہوں۔ اس لیے عقائد میں تقلید کا کوئی کنسیپٹ نہیں بنتا، کوئی جواز نہیں بنتا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تقلید ائمہ یا تقلید علماء سے کوئی چیز جو ہے نا کسی چیز پر یقین بھی حاصل نہ ہو۔ لہٰذا اگر یہ کہا جائے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ عقیدہ تھا اور ان سے سیکھ کر کے ہم اس کو سمجھیں اور دل ہمارا اس کو ماننے لگے، اس طور پر تقلید کریں تو یہ بالکل درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے ہم نے یہ کہا کہ اگر سواد اعظم، جس کو اجماع امت کہہ لیجیے یا سواد اعظم کہہ لیں، وہ اگر کسی عقیدے کا قول کرے اور ان کے ساتھ ہم ہو جائیں تو یہ تقلید نہیں ہے، بلکہ یہ دلیل کو فالو کرنا ہے۔ تقلید کا معنی ہوتا ہے بغیر دلیل کے کسی کی بات مان لینا، اور جب کوئی دیکھ کر کے مانے گا یا دلیل سے مانے گا، استدلال سے مانے گا، تو یہ اندھی تقلید نہیں ہے، یہ تقلید نہیں ہے، یہ ایمان و یقین کی روشنی ہے۔ مزید اس کی انشاءاللہ تفصیل بعد میں ہوگی۔ ایک سوال یہ ہے، یہ ایک شعر کے بارے میں نہیں، ایک شرح سے کے بارے میں سوال ہے، اس کو ہم نظر انداز کرتے ہیں فی الحال۔ ہاں، ایک صاحب نے سوال کیا کہ یدینون بہ رب العالمین، اس کی تشریح اور اس کی تفہیم نہیں ہو سکی تو میں اس کو سامنے لاتا ہوں۔ شروع میں مقدمے میں یہ فرمایا کہ ھذا ذکر بیان عقیدت اہل سنہ، آخر میں فرمایا وما یعتقدون من اصول الدین ویدینون بہ رب العالمین، یعنی یہ کتاب جو ہے اس میں بیان ہے اصول دین میں جن چیزوں کا اعتقاد رکھتے ہیں یہ ائمہ ثلاثہ، ان کا بیان ہے، اور جن چیزوں کو بطور دین اختیار کرتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں۔ تو دانا یدینو یہ معطل یائی ہے، اس کا معنی یہی ہوتا ہے کہ کوئی برتاؤ کرنا، کوئی اچھا سلوک کرنا، اطاعت گزاری کرنا، فرما برداری کرنا۔ جیسے فرمایا کما تدین و تدان، جیسا آپ کرو گے ویسے ہی آپ کو سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ یہ دانا یدین و دین سے نہیں ہے، بلکہ دانا یدین و دین و دیانتن، دینن و دیانتن، بطور دین اختیار کرنا، اور اللہ رب العزت کسی کی فرما برداری کرنا۔ ایک معنی جیسے کہ مالکی یوم الدین، دین کا معنی جزا اور سزا بھی ہے، تو اگر جزا اور سزا کے معنی میں لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ اعتقاد کا مجموعہ ہے کہ جس کو مان کر کے یہ ائمہ ثلاثہ یا علماء اہل سنت والجماعت اپنے ساری کائنات کے رب سے جزا کے طالب ہوتے ہیں۔ یدینون بہ رب العالمین، اس کے ذریعے وہ رب العالمین سے جزا کے طالب ہوتے ہیں، یا پھر یدینون بہ رب العالمین، اب رب العالمین سے اسی کا برتاؤ کرتے ہیں، یا یدینون بہ رب العالمین، یہ لوگ رب العالمین کی بارگاہ میں اسی کو بطور دین اختیار کرتے ہیں۔ تو اصل میں دیانت کا لفظ جو ہے اور دین کا لفظ یہی ہوتا ہے کہ جو فیما بینہم و بین اللہ، فیما بینہم و بین اللہ، جو معاملات بندے اور رب کے درمیان ہو اسی کو دیانت اور دین کہا جاتا ہے۔ ایک صاحب کا سوال ہے کہ یہ عبارت لم یزدد نمبر 14، لم یزدد بکونہم شیئا لم یکن قبلہم من صفتہ، اس کو دوبارہ واضح کرتے ہیں، دوبارہ ترجمہ کرتے ہیں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ لم یزدد، اللہ رب العزت لم یزدد من صفتہ، اور ایک نسخے میں لم یزد من صفتہ، یعنی اللہ رب العزت کی صفات میں یا صفت میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، اس ذریعے سے کہ چیزیں یا مخلوقات کچھ چیز بن گئیں لم یکن قبلہم، جو کہ اس سے پہلے نہ تھیں، یعنی مخلوقات وجود میں آنے سے پہلے کچھ نہ تھیں، اور جب وجود میں آ گئیں اور کچھ بن گئیں تو ان کے تخلیق پا جانے کی بنیاد پر اللہ کی کسی صفت میں کوئی اضافہ نہیں ہوا،
مخلوقات کی تخلیق سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالی اپنی صفات سے متصف تھا اور ان کے تخلیق میں آ جانے کے بعد بھی اپنی صفات سے متصف ہے۔ اس کو مختلف الفاظ میں امام طحاوی نے یہاں بیان کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کیا تب بھی خالق ہے، اور پیدا کرنے سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالی خالق ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پیدا کرنے کے بعد خالقیت یا خالق ہونے کا علم یا نام جو ہے اس کو مل گیا اور اس سے پہلے یہ حاصل نہیں تھا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، چند سوالات لے لیے اور باقی سوالات انشاءاللہ آئندہ۔ ہاں، اگلی عبارت فرمایا وَقَدَّرَ لَهُمْ أَقْدَارًا، اللہ رب العزت نہیں، پہلے فرمایا وَخَلَقَ الْخَلْقَ بِعِلْمِهِ، اللہ تبارک و تعالی نے مخلوقات کو اپنے علم سے پیدا کیا، یعنی اپنے علم کے مطابق پیدا کیا۔ تو الخلق کا لفظ جو ہے وہ اگرچہ مصدر ہے، لیکن لفظ مصدر فاعل اور مفعول دونوں کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو خلق الخلق کا معنی مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا بعلم ہی، اپنے علم سے۔ ظاہر ہے کہ اللہ خلق کے لیے، خلق تو بڑا مشکل کام ہے اور اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی کر نہیں سکتا، تو بغیر علم کے خلق نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو جو کچھ بنایا وہ علم سے بنایا۔ وَقَدَّرَ لَهُمْ أَقْدَارًا، اور ان لوگوں کے لیے قدریں متعین فرمائی جن کو ہم تقدیر کہتے ہیں، کہ کم کے اعتبار سے اور کیف کے اعتبار سے اور اپنے مستقبل کے اعتبار سے اور مختلف جہتوں کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری مخلوقات کی تحدیدات متعین کر دی ہے کہ کون کیا کھائے گا، کیا پیے گا، شقی ہوگا یا سعید ہوگا۔ جیسا کہ حدیث پاک مشہور ہے کہ جب نطفہ جو ہے استقرار پاتا ہے اور اس کے 4 مہینے 10 دن یعنی 120 دن مکمل ہوتے ہیں، تو فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتا ہے جسے حکم فرماتا ہے کہ 4 چیزیں لکھ دیں۔ ان میں جو جو چیزیں لکھی جاتی ہیں وہ سب کے سب تقدیر ہے۔ آگے فرمایا وَضَرَبَ لَهُمْ آجَالًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مخلوقات کے لیے آجال متعین فرما دی۔ وَضَرَبَ لَهُمْ آجَالًا، آجال جمع اجل، اجل کا معنی ہوتا ہے موت کا وقت، اور مطلقاً اجل کا معنی ہوتا ہے وقت، ٹائم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات کے لیے ایک اینڈنگ ٹائم، ختم ہونے کا وقت متعین فرما دیا، جیسا کہ قرآن مقدس میں اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب ان کی موت کا وقت آئے گا تو ایک آن بھی نہ آگے بڑھ سکتے ہیں نہ ایک آن کے لیے پیچھے ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب کی آجال متعین فرما دی۔ انہی 2 چیزوں کو قضا و قدر بھی کہتے ہیں، اور قضا و قدر جو ہے یہ ضروریات اہل سنت میں سے، ضروریات اسلام میں سے نہیں ہے بلکہ ضروریات اہل سنت میں سے ہے۔ اور کیا چیزیں ضروریات دین میں سے ہیں، کیا چیزیں ضروریات اہل سنت میں سے، انشاءاللہ ہم اس کی تفصیل کریں گے۔ ایک بات میں درس روک کر کے کہہ دوں کہ یہ جو درس ہے طحاویہ کا، اس کو ہم نے اس طرح رکھا ہے کہ لیول 1 پہ رکھا ہے، یعنی آسان انداز میں بنیادی عقیدے سمجھ میں آ جائیں اور بقدر کفایت تفصیل ہو۔ تو ہم بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے، اور اس کے بعد جب دوسری کتاب شروع کریں گے تو ہم لیول 2 اور لیول 3 تک جائیں گے، یعنی کچھ دقیق بحثوں کی طرف ہم بڑھیں گے۔ تو کوشش یہاں پر یہی رہے گی کہ دقائق کی طرف ہم نہ بڑھیں، تاکہ چند روز میں یہ کتاب مکمل کریں، اور جب یہ کتاب مکمل کر لیں گے اس کے بعد دوبارہ اس کو ریویو کریں گے اور خاص مقامات طے کریں گے کہ جس میں مزید بحث کی اور تحقیق کی ضرورت ہے۔ تو اب آگے چلتے ہیں۔ امام طحاوی فرماتے ہیں وَلَمْ يَخْفَ عَلَيْهِ شَيْءٌ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَهُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ پہ کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے ان کو پیدا کرنے سے پہلے۔ وَعَلِمَ مَا هُمْ عَامِلُونَ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَهُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہے ان تمام چیزوں کا جو وہ لوگ کرنے والے ہیں قبل اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پیدا کرتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا، پیدا کرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ یہ مخلوقات کیا کیا کارنامے اثر انجام دیں گے۔
تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ پہ کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. اور اس سے مراد یہ ہے کہ علم جو ہے علم الہی جو ہے یہ ہر شے کو محیط ہے. ایک بات یہاں پہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی صفت سمع، اللہ تعالیٰ کی صفت بصر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت علم، ان میں سب سے زیادہ عام، تام اور شامل جو ہے وہ ہے صفت علم، کہ جس سے کوئی شے خارج نہیں. جیسے کہ صفت قدرت ہے، محالات اس سے خارج ہیں، واجبات اس سے خارج ہیں، ممکنات کو شامل ہے، تمام ممکنات کو شامل ہے. لیکن جو ہے صفت علم اللہ تعالیٰ کی، اس سے کوئی شے جو ہے وہ خارج نہیں ہے، چاہے واجبات ہوں، چاہے ممکنات ہوں، چاہے محالات ہوں، اور چاہے جو ہے وہ معدومات ہوں، چاہے موجودات ہوں، حوادث ہوں، قدیم ہو، جو بھی چیزیں، ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چیزوں کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو جب چیزیں پیدا ہی نہیں ہوئی ہیں تو معدوم ہے، اور جب معدوم ہے تو معدوم چیز کیسے معلوم ہوگی؟ تو فرمایا کہ معدومات کو بھی اللہ تعالیٰ کا علم محیط ہے. فرمایا وَأَمَرَهُمْ بِطَاعَتِهِ وَنَهَاهُمْ عَنْ مَعْصِيَتِهِ. اللہ تعالیٰ نے ہم کی ضمیر انہی مخلوقات کی طرف، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی اطاعت و فرما برداری کا حکم دیا اور انہیں اپنی نافرمانی سے منع کیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو خاص طور سے مکلفین کو پیدا کیا، جن میں جن اور انس ہیں، تو ان کو یوں ہی بیکار نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ان کی اطاعت، ان کو اپنی اطاعت کا حکم دیا اور اپنی نافرمانی سے منع کیا. یہاں پر کوئی بات، ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ شروع میں امام طحاوی نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا بلا حاجتن، اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا فرمایا خالق بلا حاجتن. تو اس کا معنی یہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اس طور پر کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی کوئی حاجت نہیں ہے. اب یہاں پر جو یہ فرما دیا تو قرآن کریم میں تو یہ ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن و انس کو پیدا نہیں کیا مگر اسی لیے کہ وہ عبادت کرے. تو یہاں تو ایک وجہ سامنے آ رہی ہے کہ عبادت الہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا. تو حاجت ہوئی؟ نہیں، یہ حاجت نہیں ہوئی. یہ جو ہے ایک عظیم بحث ہے اس میں، اور انشاءاللہ ہم اگلی کتابوں میں خاص ٹاپک بنا کر کے اس بحث کو طے کریں گے کہ اللہ رب العزت کے افعال معلل بالاغراض نہیں ہیں. افعال باری تعالی معلل بالاغراض نہیں ہے. یعنی اس کا معنی یہ ہوا کہ افعال باری تعالی کے لیے ایسے اغراض نہیں ہوتے کہ جو اغراض خود اس کی طرف راجع ہوں. یہ ہم لوگوں میں ہوتا ہے کہ ہم کسی خاص غرض سے کوئی کام کرتے ہیں. ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال کے لیے ایسے اغراض ہوں جو اغراض ان مخلوقات کی طرف، جن کا فائدہ ان مخلوقات کی طرف جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی احتیاج نہیں ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ کی شان غنی ہے، غنی ہونا ہے تو یہ اس کی شان کے خلاف نہیں ہے. مگر اس کو ہم اغراض نہیں کہتے بلکہ حکمتیں کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال حکمتوں سے خالی نہیں ہوتے، ہاں اغراض سے خالی ہیں. تو یہ مطلب ہے. تو یہی بلا حاجتن کا معنی یہ. تو جو آیت کریمہ میں یہ فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبادت کے لیے، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ ایسی بات نہیں ہے کہ لوگ عبادت کریں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ آواز آپ حضرات کو نہیں آ رہی تھی، تو بقدر کفایت میں دوبارہ شروع کرتا ہوں. فرمایا خلق الخلق بعلمه وقدر لهم اقدارا. ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات کو اپنے علم سے پیدا کیا. یہ ہے خالق کی شان، اور خلق بغیر علم کے ہو بھی نہیں سکتی. یعنی کسی کو پیدا کرنا ہو، کوئی کچھ پیدا تو کر سکتا نہیں ہے. یہ ایکسیڈنٹل جو چیزیں جو ہے نا حادثاتی طور پر چیزیں وجود میں آ جاتی ہیں، وہ شان نہیں ہے اللہ رب العزت کی. اس میں کوئی سابقیت علم کی ضرورت نہیں ہوتی. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو علم سے پیدا کیا. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ جب علم سے پیدا کیا تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ وقدر لهم اقدارا، ان تمام لوگوں کے لیے کچھ اندازے متعین کیے.
اور وہ قدر ہے جس کو ہم تقدیر بھی کہتے ہیں، تو وہ اندازے بطور کم اور بطور کیف، یعنی تمام جہتوں سے اندازے متعین فرما دیے اللہ تعالیٰ نے کہ کس کی سائز کیا ہوگی، کس کی حدود کیا ہوگی، کس کی لمٹس کیا ہوں گی، کس کی کیف کیا ہوگا. تو یہ ساری چیزیں وَضَرَبَ لَهُمْ آجَالًا، اور اللہ رب العزت نے لوگوں کے لیے یعنی اپنی مخلوقات کے لیے آجال متعین فرمائی. اور آجال کا معنی اجل کی جمع، اجل کا معنی وقت انتہا، یعنی موت کا وقت، ختم ہونے کا وقت. تو اس تعلق سے اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں فرمایا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب ان کی موت کا وقت آئے تو ایک آن کے لیے نہ آگے بڑھ سکتے ہیں نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں. تو یہ طے ہے، متعین وقت ہے. ان چیزوں کو اہل سنت والجماعت میں یہ کے نزدیک قضاء و قدر کا معاملہ کہا جاتا ہے. اور قضاء و قدر کا معاملہ جو ہے وہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ ضروریات دین سے اگرچہ نہیں ہے لیکن ضروریات اہل سنت سے ہے. تو یہ ضروریات اہل سنت سے انشاءاللہ ہم آئندہ اس درس سے فارغ ہونے کے بعد کسی مناسب موقع پر اس کی بھی تفصیل کریں گے کہ کیا چیزیں ضروریات دین سے ہیں اور کیا امور ضروریات اہل سنت سے ہیں، اور کیسے یہ طے ہوتا ہے کہ کوئی چیز ضرورت دینی ہے یا ضرورت اہل سنت ہے. تو قضاء و قدر کا معاملہ یہ ضروریات اہل سنت سے ہے. اگر اس کو کوئی نہیں مانتا تو وہ گمراہ اور گمراہ گر ہے. اور اس کی تفصیلات بہار شریعت میں مکمل طور پہ مل سکتی ہے. ہم المعتقد میں انشاءاللہ اعلیٰ حضرت کے حاشیے کے حوالے سے اس کی 3-4 قسمیں تفصیل سے پڑھنے کی کوشش کریں گے. آگے فرماتے ہیں وَلَمْ يَخْفَ عَلَيْهِ شَيْءٌ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَهُمْ، اللہ تبارک و تعالی پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں قبل اس کے کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں پیدا فرماتا. یعنی مخلوقات کے پیدا فرمانے سے پہلے کوئی چیز پوشیدہ نہیں. یہ اسی کی تفصیل ہو گئی جو فرمایا کہ خلق الخلق بعلمہ، کہ اللہ نے مخلوقات کو اپنے علم کے مطابق پیدا کیا، علم سے پیدا کیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیدا کرنے سے پہلے اس کو ہر چیز کا علم تھا اور کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں تھی. وَعَلِمَ مَا هُمْ عَامِلُونَ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَهُمْ، اور اللہ تبارک و تعالی کو علم ہے ان تمام چیزوں کا جو یہ ساری مخلوقات یا ان جن و انس کرنے والے ہیں. قبل ان یخلقہم، اس کا تعلق عالمہ سے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان تمام کے کارنامے ہونے والے کارناموں کا علم ہے ان کو پیدا کرنے سے پہلے. اور اسی پہ موقع پر میں نے بقدر کفایت یہ بات کی تھی کہ علم الہی سب کو شامل اور سب کو عام اور تام ہے، کوئی ایک چیز بھی اس سے خارج نہیں. قدرت الہی کے مقابل یا صفت سمع اور بصر کے مقابل کہ وہ بھی عام اور تام ہے، لیکن کچھ چیزیں مستثنا ہیں. جیسے قدرت جو ہے وہ محالات کو شامل نہیں ہے اور واجبات کو شامل نہیں ہے، تمام ممکنات کو شامل ہے. مگر علم الہی تمام واجبات، تمام ممکنات اور تمام محالات سب کو جو ہے وہ شامل ہے. اسی طرح سے چاہے وہ چیز حادث ہو یا قدیم ہو، چاہے ممکن ہو، چاہے موجود ہو، چاہے معدوم ہو، ہر ایک چیز کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے. وَأَمَرَهُمْ بِطَاعَتِهِ وَنَهَاهُمْ عَنْ مَعْصِيَتِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا تو فرمایا لوگوں کو اپنی اطاعت کا حکم دیا اور اپنی معصیت سے منع کیا. اس موقع پر میں نے ذرا تفصیل یہاں پر یہ کی کہ اوپر امام طحاوی نے یہ بیان کیا، یہ فرمایا کہ خالق بلا حاجت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات کو بغیر کسی حاجت کے پیدا کیا، یعنی ایسی حاجت کہ جس کا فائدہ خود اللہ رب العزت کی طرف جائے کہ وہ محتاج قرار پائے. کوئی ایسی حاجت نہیں. لیکن یہ مطلب نہیں کہ کوئی حکمت بھی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا، ورنہ عبث لازم آئے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ حسبتم انما خلقناکم عبثا فرمایا کہ ہم نے بیکار میں پیدا کیا. بیکار نہیں پیدا کیا، بڑے مقاصد ہیں، بڑی حکمتیں ہیں. لیکن جو حکمتیں یہاں جو مقاصد ہیں وہ اغراض کے درجے میں یا حاجت کے درجے میں نہیں ہے. اس کا معنی یہ ہوا کہ اگر کسی کو کوئی عمل
کسی مقصد کے تحت کرتا ہے تو وہ مقصد اگر ایسا ہے کہ اس کا فائدہ خود اس فاعل کی طرف جاتا ہے تو یہ دلیل ہے کہ بندہ محتاج ہے. جیسے ہم کھاتے ہیں اس لیے کہ ہمیں ضرورت ہے اپنی بھوک مٹانا، تو یہ کھانے کی جو علت اور جو مقصد ہے وہ ہمارا احتیاج، ہمارا فقر اور ہماری محتاجی بتاتا ہے، اس کا فائدہ ہماری طرف جاتا ہے. تو اللہ رب العزت کے افعال معلل بالاغراض نہیں ہے، یعنی ایسے اغراض جو خود جو ہے اللہ رب العزت کی طرف جو لوٹیں. ہاں یہ ہے کہ اس کا فائدہ لوگوں کی طرف جائے تو یہ مستبعد بھی نہیں ہے. قرآن مقدس میں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انس کو نہیں پیدا کیا مگر اسی لیے کہ وہ لوگ عبادت کریں. تو اگر عبادت کے لیے جن و انس کو پیدا کیا تو غرض تو ہوئی، لیکن یہ وہ غرض نہیں ہے جس کا فائدہ اللہ کی طرف جاتا ہو کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی احتیاج کو ثابت کرے، بلکہ یہ وہ غرض ہے جسے ہم حکمت بھی کہتے ہیں کہ اس کا فائدہ خود انسانوں کو جاتا ہے کہ اگر بندوں کو پیدا کیا تاکہ عبادت کریں اور عبادت کر کے اس کی جزا پائیں اور جہنم سے بچیں اور جنت کے اعلیٰ مقامات پہ فائز ہوں، تو سارا کے سارا فائدہ انسانوں کی طرف گیا. ایسا نہیں ہے کہ بندے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں گے تو اللہ کی شان معبودیت میں اضافہ ہو جائے گا. وہ معبود ہے، الہ ہے، خالق ہے، لوگوں کی عبادت کا محتاج نہیں ہے. وَكُلُّ شَيْءٍ يَجْرِي بِتَقْدِيرِهِ وَمَشِيَّتِهِ، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر اور اس کی مشیت سے ہی جاری ہوتی ہے. یعنی ہر چیز اللہ کی تقدیر اور اس نے جو اندازے متعین کیے ہیں اسی کے مطابق جاری وہ ساری ہوتی ہیں اور اسی کی مشیت سے چیزیں جو ہیں چل رہی ہوتی ہیں. وَمَشِيَّتُهُ تَنْفُذُ، اللہ رب العزت کی مشیت ہی نافذ العمل ہے. یعنی دنیا میں جس کی مشیت جاری وہ ساری ہے اور جس کی مشیت سے سب کچھ ہوتا ہے وہ مشیت شیطان کی نہیں ہے. وہ مشیت جو ہے اللہ رب العزت کی مشیت سے الگ ہو کر کے انسانوں کی مشیت نہیں ہے، بلکہ وہ مکمل اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ اور اس کی مشیت ہے. قرآن مقدس میں فرمائے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تو جس کی مشیت نافذ ہے. یہ تنفذ اس لیے کہا کہ چاہنے کے لیے تو بہت لوگ چاہ سکتے ہیں لیکن آپ کی چاہت چلے تو لیکن یہاں جو کائنات میں جس کی چاہت جو ہے کارگر ہوتی ہے، نافذ ہوتی ہے، وہ اللہ رب العزت کی مشیت ہے. لا مشیت للعباد الا ما شاء لهم، بندوں کی کوئی مشیت کارگر نہیں ہوتی مگر وہی جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے چاہے. یعنی اگر اللہ کی مشیت جو ہے وہ مساعدت کرتی ہے بندوں کی مشیت سے تو بندوں کی مشیت چلے گی ورنہ نہ چلے گی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بندوں کی مشیت جو ہے اللہ کی مشیت سے الگ مستقل حیثیت نہیں رکھتی. بندوں کی مشیت کی بھی حیثیت حاصل ہے، وہ بھی حیثیت حاصل ہے، مگر اسی وقت جب کہ اللہ کی مشیت سے میچ کر جائے، اسی کے مطابق پڑے. اور اس کے خلاف پڑے تو اللہ کی مشیت نافذ ہو جائے گی اور بندوں کی مشیت بالکل کام نہ کرے گی. فما شاء لهم کان وما لم یشأ لم یکن، تو جو اللہ لوگوں کے لیے چاہ لے وہی ہوتا ہے اور جو نہ چاہے وہ نہیں ہوتا. اس کا معنی یہ ہوا کہ وہ معتزلہ کا رد بھی ہو گیا کہ ایسا نہیں ہے کہ گمراہی جو ہے وہ شیطان کے چاہنے سے ہوتی ہے اور ہدایت اللہ کے چاہنے سے ہوتی ہے. جو انہوں نے کہا کہ اصلح للعباد اللہ تعالیٰ پر واجب ہے، ہم نے اس کا رد کیا کہ نہیں، اصلح للعباد اللہ تعالیٰ پہ واجب کچھ بھی اللہ تعالیٰ پہ واجب نہیں ہے، کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پہ واجب نہیں ہے. وہ جو چیز کرتا ہے اپنی مشیت اور اپنے ارادے سے فرماتا ہے. تو اس لیے اگر دنیا میں لوگ ہدایت یاب ہوتے ہیں تو وہ بھی اللہ کی مشیت سے ہے، اور اگر گمراہ اور کافر ہوتے ہیں تو وہ بھی اللہ کی مشیت سے ہے. ہاں اس کی بنیاد پر معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ مشیت بری چیز کی مشیت بری ہوئی، یہ غلط بات ہے. بری چیز کی مشیت بری نہیں ہوئی، اللہ کی مشیت سے ہوتے ہیں، اللہ کی رضا اور حکم اور محبت سے نہیں ہوتے. تو گویا کہ دنیا میں یہ کہہ لیجئے کہ دنیا میں جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی رضا سے ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت سے ہوتا ہے. فرمایا یہدی من یشاء ویعصم ویعافی،
اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بچاتا ہے اور جسے چاہتا ہے معافی عطا فرماتا ہے فضلاً اپنے فضل و کرم سے وَيُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَخْذُلُ وَيَبْتَلِي عَدْلًا اور اللہ تبارک و تعالی جسے چاہے گمراہ فرمائے اور رسوا کرے اور جسے چاہے آزمائش میں مبتلا کرے محض اپنے عدل سے۔ تو یہاں پر بھی یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، گویا کہ اس سے بھی امام طحاوی نے رد کیا معتزلہ کا کہ ہدایت تو اللہ کی طرف سے ہے لیکن گمراہی اللہ کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ وہ جو ہے نا انسانوں کی طرف سے یا شیطان کی طرف سے نہیں۔ قرآن مقدس میں صراحتاً جگہ جگہ یضل بہ کثیر یہدی بہ کثیرا و یضل بہ کثیرا یہ فرمایا، تو صراحتاً اضافت جو ہے ہدایت اور گمراہی دونوں کی اللہ کی طرف ہے، اور جب تک جو ہے اسناد حقیقت پر محمول کی جا سکتی ہے مجاز لینا منع ہے، تو اس لیے بلا وجہ کی تعویل نہ کی جائے۔ اللہ کی طرف ہدایت بھی منسوب ہے اور گمراہی بھی منسوب ہے، تو بات وہی ہے کہ اس دنیا میں جو بھی ہوتا ہے وہ سب اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے، تو جسے چاہے اللہ ہدایت دے، اور ہدایت جو ہے وہ سب سے پہلی چیز ہے کہ بندہ اگر اللہ کی مشیت سے ہدایت پا گیا تو پھر تو سارے راستے کھل گئے، نجات پا گیا۔ وَيَعْصِمُ اب ہدایت پا جانے کے بعد پھر گمراہی سے بچانا، غلط کاموں سے بچانا، تو اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے گناہوں سے بچاتا ہے۔ وَيُعَافِي تیسرا درجہ ہے کہ اگر کوئی گناہ میں پڑ ہی گیا تو اب کیا ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالی معافی بھی عطا فرماتا ہے اسے، تو جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے، جسے چاہتا ہے گناہوں سے بچا رکھتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ہدایت کاملہ عطا فرماتا ہے اپنے فضل و کرم سے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ ہدایت دینا اللہ کے اوپر واجب نہیں ہے، یہ اس کی مرضی ہے، اس کا کرم ہے۔ اور آگے جو فرمایا جسے چاہتا ہے گمراہ فرماتا ہے، جسے چاہے ذلیل کرے رسوا کرے اور جسے چاہے مبتلا کرے، یعنی گمراہ کر دے کہ اس کے عقائد اور اعمال بگڑ جائیں، یخذل دنیا میں اس کا جو ہے اس کی سزا ملے، دنیا میں اس کی سزا ملے جس کو خذلان کہتے ہیں، اور آخرت میں بھی وہ ابتلا و آزمائش کا سامنا کرنا پڑے اس کو، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت سے ہوتا ہے، لیکن یہ عدل ہے، گویا کہ وہ واجب نہیں ہے، وہ محض فضل ہے، اور یہ جو ہے ظلم نہیں ہے، یہ محض عدل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو گمراہ کر دے، کسی کو رسوا کر دے، کسی کو جہنم میں جھونک دے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظلم نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کوئی فعل ظلم ہو ہی نہیں سکتا۔ ظلم تو کہتے ہیں کہ ملک غیر میں تصرف کرنا، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تمام مخلوقات کا مالک ہے تو ملک غیر کا تصور نہیں ہوا، جو چاہے کرے، اور بس یہ ہے کہ فضل کا معاملہ نہ کر کے عدل کا معاملہ کیا ہے، تو یہ اللہ کی مشیت پہ کے مطابق ہے۔ فرمایا اس کو ایک ساتھ بیان کرنے کے لیے فرمایا وَكُلُّهُمْ يَتَقَلَّبُونَ فِي مَشِيَّتِهِ بَيْنَ فَضْلِهِ وَعَدْلِهِ، اور یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی مشیت میں اس کے فضل اور عدل کے درمیان گھوم رہے ہوتے ہیں۔ تقلبہ کا معنی ہوتا پھرنا، ادھر ادھر ہونا، الٹ پھیر کرنا، تو عدل اور فضل سے باہر نہیں نکل رہے۔ جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کے ساتھ جو بھی حالات کا سامنا، کچھ لوگ بڑی خوشحالی میں ہوتے ہیں، کچھ لوگ بدحالی میں ہوتے ہیں، کچھ لوگ سعید ہوتے ہیں، کچھ لوگ شقی ہوتے ہیں، کچھ لوگ برے اعمال میں مبتلا ہوتے ہیں، کچھ لوگ اچھے اعمال میں مبتلا ہوتے ہیں، باقی لوگ درمیانی ہوتے ہیں، مگر یہ سارے کے سارے اس کے فضل اور عدل کے درمیان ہی دائر ہوتے ہیں۔ اچھے والے جو ہیں وہ محض فضل الہی سے اچھائی میں ہیں، اور جو برائی میں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے عدل سے برائی میں ہیں، تو نہ وہ اللہ تعالیٰ پر واجب تھا اور نہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظلم ہے، بلکہ یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے فضل اور عدل کے درمیان دائر ہیں۔ وَهُوَ مُتَعَالٍ عَنِ الْأَضْدَادِ وَالْأَنْدَادِ، اور اللہ رب العزت اضداد و انداد سے بزرگ و برتر ہے، متعالی ہے، ماورا ہے، بزرگ و برتر ہے۔ اضداد ضد کی جمع ہے اور انداد ند کی جمع ہے، دونوں مترادف ہیں یا پھر مترادف نہیں ہیں،
لغوی طور پر یوں سمجھا جائے کہ ضد اس کو کہتے ہیں جو مد مقابل کھڑا ہو جائے، آپ کا حریف بن کر کے دشمنی کرنے لگے، اور ند وہ ہے جو مد مقابل، جو آپ کا شریک و سہیم ہو، جو معاون ہو، مقابل ہے آپ کے برابر ہے لیکن معاون ہے، اور ضد وہ ہے جو مخالف ہے۔ تو اللہ رب العزت ازداد سے بھی متعالی ہے اور انداد سے بھی متعالی، نہ تو کوئی ایسا مد مقابل ہے جو اللہ تعالیٰ کے خلاف کھڑا ہو سکتا ہے، اور نہ کوئی اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسا ہی ہے جو اس کے کاموں میں معاون ہو سکے، اس کا ہمسر ہو سکے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے ازداد و انداد دونوں سے ماورا اور متعالی ہے۔ لا راد لقضائہ ولا معقب لحکمہ ولا غالب لامرہ۔ اللہ رب العزت کے قضاء اور قدر، قضاء اور فیصلوں کا کوئی رد کرنے والا نہیں، کیونکہ قرآن پاک نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کچھ چاہتا ہے تو کن فرماتا ہے، تو یہ قضاء ہے کہ جو فیصلہ چاہے اللہ تعالیٰ فرمائے۔ تو کیا کوئی ہے جو اس کو روک دے، اس کو رد کر دے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کن کو روک دے؟ کوئی ایسا نہیں ہے۔ ولا معقب لحکمہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کو یا حکم کو کوئی پیچھے کرنے والا نہیں۔ عقب یعقب، تعقیب، پیچھے کر دینا، ٹال دینا، ہٹا دینا کہ اب یہ فیصلہ نہیں چلے گا، اس کو اوور رائٹ کر دینا، اس کو منسوخ کر دینا۔ تو کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا معقب بن کر کے سامنے آئے کہ اسے مؤخر کر دے اور اسے ٹال دے۔ ولا غالب لامرہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر یعنی حکم، یہ ایک گنا مترادفات لگتے ہیں لیکن تھوڑا تھوڑا سا فرق بھی ہو سکتا ہے، جس کی تفصیل شروحات میں لکھی ہوئی ہے۔ فرمایا ولا غالب لامرہ، اور اس کے امر پر، اس کے حکم پر کوئی غالب آنے والا نہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اس کے فیصلے کو کوئی جو ہے ٹالنے والا نہیں ہے، یا اس کے فیصلے کو کوئی پیچھے کرنے والا یعنی منسوخ کرنے والا نہیں ہے، اور اس کے فیصلے پر کوئی غالب آنے والا نہیں ہے کہ اس کو روک تو نہیں رہا ہے، اس کو پیچھے بھی نہیں کر رہا ہے، لیکن اس سے اوپر بڑھ چڑھ کر کے کوئی فیصلہ کر دیا اس نے کہ یہ فیصلہ اس سے دب گیا، ایسا بھی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ان تمام عقائد کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں آمنا بذالک کلہ وایقنا ان کلا من عنده، کہ ہم ان تمام پر ایمان لائے اور ہم نے یقین کیا کہ یہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں، یعنی جو کچھ بھی دنیا میں ہوتا ہے وہ سب کے سب اللہ کی طرف سے ہے، اور ان تمام پر ہم ایمان لائے۔ یہاں واضح کر دیں کہ ایقنا جو کہا انہوں نے، ایمان و یقین تو کہتے ہی ہیں کہ جب دل مطمئن ہو جائے تو اس کو ماننا۔ اس کا مطلب یہ تقلید محض نہیں ہے جو شروع میں کہا تھا کہ ائمہ ثلاثہ جو ہے، جو ان کا مذہب ہے نا، اور وہ جس بات کے قائل ہیں ہم بھی ان باتوں کو کہتے ہیں۔ تو اس کا معنی یہاں پر آ کر کے جب مکمل ہوا تو کہا انہوں نے ایقنا، اس کا معنی یہ ہوا کہ ہم نے دلائل سے اور استدلال کے ذریعے اور حواس ظاہرہ اور باطنہ کے ذریعے اس کو اچھی طرح سمجھ لیا، اور سمجھنے کے بعد یہ دل میں بات بیٹھ گئی، اور اس طور پر ہم نے مان لیا کہ یہ سارے کے سارے اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں۔ ارادہ تھا کہ آج درس مزید کنٹینیو کریں، لیکن کنیکشن اچھا نہیں ہے، تو اس لیے آج اسی پر ہم درس کو روکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ حضرات اپنے سوالات